مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تحقیقات امام احمدیہ یوٹیوب چینل کے تمام سامعین کو، حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، حاضرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک پروگرام آپ کے لیے شروع کیا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے جو شجر شریف کے بزرگان دین ہیں، جن کی تعداد جو ہے وہ 40 کے قریب ہے، ان کا تذکرہ ہم ہر ماہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ یعنی جس ماہ میں اس شجرے کے جس بزرگ کا انتقال ہوا ہے، ایک یا ایک سے زیادہ کا، ان کا تذکرہ ہم آپ سامنے پیش کریں گے، تاکہ آپ کے علم میں آئے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے جو اسلاف بزرگان دین ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کی کیا کس زمانے میں تھے اور ان کی کیا تعلیمات تھیں۔ تو اس لیے یہ ماہ مبارک جو ہے وہ جمادی الاولیٰ کا ہے۔ جمادی الاولیٰ میں اس شجرے کے اندر شجرہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے صرف ایک ہی شیخ کا وصال ہوا ہے، اور ان کا نام ہے شیخ حامد رضا خان قادری برکاتی نوری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے بھی ہیں، اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں، اور آپ کے سجادہ نشین بھی ہیں، اور آپ کے تلمیذ یعنی شاگرد بھی ہیں، مرید نہیں ہیں آپ کے۔ کیونکہ حامد رضا رحمۃ اللہ علیہ جو مرید ہوئے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے جو شیخ تھے سید آل رسول قادری مہروی، ان کے جو سجادہ تھے وہاں پر سید ابو الحسن احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بیعت تھے آپ حامد رضا رحمۃ اللہ علیہ، اور اعلیٰ حضرت خود بیعت کرائے تھے۔ حالانکہ آپ کو اجازت ملی ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی آپ نے مرشد کے ادب کو سامنے رکھتے ہوئے خود بیعت نہیں کیا، بلکہ اپنے دونوں بیٹوں کو ان سے ہی بیعت کرایا تھا۔ لیکن آپ نے اپنی خلافت دی تھی، آپ نے پوری تربیت کی تھی، آپ نے پڑھایا بھی تھا، سب کچھ کیا تھا۔ تو حامد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ کی جو پیدائش ہے وہ 1875 عیسوی ہے اور 1292۔ اعلیٰ حضرت کی پیدائش ہے 1272، 20 سال کا فرق ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت کی شادی ماشاءاللہ 19 سال 14 سال میں آپ فارغ التحصیل ہو کے عالم بن گئے تھے اعلیٰ حضرت، اور 19 سال میں آپ کی شادی ہوئی تھی، اور 20ویں سال جو ہے حامد صاحب پیدا ہوئے تھے۔ آپ کو فرق جو ہے وہ بتا دیا آپ کو۔ حامد رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر بات ہے کہ والد صاحب اعلیٰ حضرت کو تعلیم دیتے رہے، اور وہ فارغ التحصیل 19 سال میں آپ تقریباً فارغ التحصیل بھی ہو گئے تھے اعلیٰ حضرت پڑھ کر، پھر آپ مرید بھی ہو گئے تھے، اور آپ ماشاءاللہ عربی آپ کی بہت اچھی تھی۔ یعنی اعلیٰ حضرت کی عربی تو تھی، لیکن آپ کی عربی پہ بھی آپ لوگوں نے بہت اچھے ہمیشہ آپ کو کہا کہ، یعنی بلکہ عرب علماء نے کہا، جب اعلیٰ حضرت کے ساتھ آپ حج پر گئے تھے 1324 ہجری میں، اور وہاں جا کر علماء سے گفتگو ہوئی تھی عربی کے اندر، تو عرب کے علماء نے کہا تھا کہ یار آپ کو یہ بیٹا ہے، یہ لگتا ہندی ہے، لیکن عربی تو ایسے بولا ہے جیسے کہ یہیں پیدا ہوا ہی ہے۔ یہ ان کی عربی کی فصاحت تھی، حالت کا بھی صورتحال یہی تھی۔ تو آپ نے ظاہر بات ہے کہ وہاں پر اپنے والد کے ساتھ وہاں گئے تھے، حج پہلا کر لیا تھا، جبکہ دوسرا حج آپ نے جو ہے وہ جو ہے 1916 میں کیا تھا، اعلیٰ حضرت کی حیات میں کیا تھا، دوسرا حج 2 حج آپ نے کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے اب خلافت جو ہے وہ آپ کو جیسا اعلیٰ حضرت کو ملی تھی خلافت وہاں سے اپنے شیخ سے، تو اعلیٰ حضرت نے ان تمام 13 سالہ سال کی خلافت جو ہے اپنے بڑے صاحبزادوں کو دے دی تھی، اور ساتھ ساتھ اپنا جانشین بھی مقرر کر دیا تھا۔ جانشین کیا ہوتا ہے کہ جب شیخ کا انتقال ہو جائے گا تو اسی جگہ اس کا نامزد کردہ نامنیٹ جو ہے وہ یعنی اس شیخ سیٹ پر تشریف فرما ہوتا ہے، یعنی سجادہ کہلاتا ہے وہ۔ لیکن اہل ہونا ضروری ہے، اعلیٰ حضرت نے اہل بنا دیا تھا۔ یہاں ذرا سی بات بتا دوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی اہلیت ہوتی کیا ہے کسی شیخ کے لیے۔ 4 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے جس سے بیعت ہوا ہے وہ تسلسل کے ساتھ وہ سلسلہ جو ہے وہ حضور تک پہنچتا ہو، یعنی بیچ میں کوئی گیپ نہ آئے۔ تو اعلیٰ حضرت کے جو مرشد تھے ان سے لے کر مولا علی تک حضور تک کوئی بیچ میں گیپ نہیں ہے، اور سب تسلسل کے ساتھ اسی کے مرید ہیں، تو یہ تسلسل رہتا ہے، یعنی اتصال ہونا ضروری ہے اس طریقے کے اندر۔ نمبر 2 اس کو اتنا علم آتا ہو
کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو بلکہ کتابوں سے مسائل کو حل کر سکے اور بتا دے، کیونکہ جب وہ بیٹھے گا اپنے مرشد کی سیٹ پر تو اس کی ذمہ داری ہوگی کہ مریدوں کو تعلیم دے، تو اسی لیے اس کا اتنا عالم ہونا ضروری ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہو۔ تیسری بات مذہباً وہ مکمل طور پر سنی اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتا ہو، تب ظاہر بات ہے اس کو اہلیت ہوگی۔ چوتھا یہ کہ اس کے اندر کوئی ایسا عیب نہ ہو جس کی وجہ سے وہ فاسق کہلانے لگے، یعنی ظاہر کم از کم نہ ہو، باطن میں اللہ بہتر جانتا ہے نا، ظاہر نہ ہو۔ مثال تو اگر نمازی پڑھتا ہے وہ فاسق ہو جائے گا، روزے نہیں رکھتا وہ فاسق ہو جائے گا، داڑھی نہیں وہ فاسق ہو جائے گا، یا کوئی اور ایسا کام کرتا ہے جس پر گناہ کا اطلاق ہوتا ہے تو لوگ کہیں گے بھائی یہ تو فاسق ہے، تو فاسق کو اجازت نہیں ہے کہ سلسلہ کو فالو ہوتے۔ تو اسے میں بتا دیا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ جب آپ کسی شیخ کو دیکھیں تو یہ چاروں باتیں اس میں اگر ہوں گی تب تو اس سے بیعت کی جا سکتی ہے، ورنہ اس سے بیعت کرنے میں نقصان ہی ہوگا کہ جب وہ خود ہی فاسق ہے یا خود ہی گناہ گار ہے یا خود ہی بہت زیادہ دین پر نہیں چل رہا ہے تو اپنی مریدوں کو کیسے چلائے گا؟ کیونکہ اصل مقصد تو شیخ کا اپنے مرید کو شریعت و طریقت کی تعلیم دینا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ جب بیٹھے نا کہیں پر کسی خانقاہ میں جا کر، اگر محسوس یہ آپ کریں ایک دو چار نشستوں میں کہ بھائی یہاں بیٹھ کر دین کی باتیں زیادہ بتائی جاتی ہیں، دین پر چلتا ہوا دکھایا جاتا ہے، دین کی طرف ترغیب دی جاتی ہے، حضور کی محبت کو اجاگر کیا جاتا ہے، آپ سمجھ جائیں، اور پھر آپ کے دل میں حضور کی محبت بڑھنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر سلسلہ جو ہے وہ مناسب ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے آپ کو اجازت دی تھی اور آپ خلیفہ بنا دیا تھا، اور آپ کو کہا تھا کہ ظاہر بات ہے کہ آپ ہی زمانے، اچھا آپ بھی فتویٰ دیتے تھے، مفتی بھی تھے، محدث بھی تھے، عربی میں نے بتایا بہت اچھی تھی، اور شیخ طریقت بھی تھے۔ اعلیٰ حضرت زمانے میں آپ نے فتویٰ دیے، اور آپ کی بات تاریخی بات بتا دوں، اعلیٰ حضرت کی حیات ہی میں 1897 میں 1897 میں قادیانیوں کا سلسلہ فتنہ شروع ہو گیا تھا، تو قادیانیوں کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ جو ان کو دین سے نکالنے کا ہے، مرتد قرار دینے کا ہے، وہ حامد رضا رحمۃ اللہ نے کیا ہے۔ آپ نے رسالہ لکھا تھا اسار مربانی علی اسراف القادیانی، یہ آپ نے لکھا تھا 1315 میں ہجری میں، اور 1897 میں، اس وقت آپ نے صرف 22 سال تھی، ابھی اعلیٰ کا فتویٰ نہیں آیا تھا، اعلیٰ کا فتویٰ آنے سے پہلے آپ نے فتویٰ دے دیا تھا، اور اعلیٰ سے بہت خوش ہوئے اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ فرمایا ماشاء اللہ تم نے بہت اچھا کام کر دیا، اس لیے کہ وہ تمہاری باتیں آپ کو نظر گزر گئیں حامد صاحب کی، انہوں نے اس کو مرتد قرار دیا، اور تو پہلا فتویٰ یاسی بر صغیر میں قادیانی کو مرتد قرار دینے میں پہلا فتویٰ 1897 میں 1315 میں اگر کسی نے دیا ہے تو احمد رضا کے بڑے صاحبزادے مولانا مفتی حامد رضا خان قادری برکاتی نوری بریلوی رحمۃ اللہ نے دیا ہے، یہ پہلا فتویٰ دیا۔ اس وقت اعلیٰ حضرت نے تقریباً 5-6 رسائل لکھے آپ اس کے خلاف، تو یہ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ تھا آپ کی زندگی کا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے مدرسے میں پڑھانا شروع کیا، مدرسے میں پڑھانا شروع کیا تو آپ نے آپ کے بڑے بڑے، آپ دیکھیں بر صغیر پاکستان کے اندر اعلیٰ حامد رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بڑے شاگرد دیکھیں گے، جس میں مولانا محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد خان لال پوری رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمان، یہ انڈیا میں ہوتے ہیں، اور مولانا عبد المصطفیٰ اظہری صاحب اللہ علیہ جو پاکستان تشریف لے آئے تھے، مولانا امجد علی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور پاکستان کی MNA بھی تھے، اور دارالامجدیہ کے بانی بھی ہیں۔ تو مولانا عبد المصطفیٰ اظہری صاحب اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ بڑا نام ہے، اور ایسے حیدرآباد میں بہت بڑے شاعر تھے جناب اختر حامدی، یہ بھی آپ کی تلامذہ اور آپ کے خلفاء میں تھے۔ آپ کے 2 صاحبزادے تھے، ایک کا نام تھا محمد ابراہیم رضا خان، اور ایک دوسرے کا نام تھا چھوٹے تھے حماد رضا خان۔ ابراہیم رضا رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کی حیات میں پیدا ہو گئے تھے، اور اعلیٰ حضرت کی حیات میں ان کی رسم بسم اللہ بھی ہوئی تھی جو 4 سال میں ہوتی ہے۔ اس رسم بسم اللہ کے موقع پر اعلیٰ حضرت نے اپنے پوتے کو مرید بھی کیا، اور مرید کرنے کے ساتھ اپنے بڑے بیٹے کے سامنے تمام خلافتیں بھی عطا فرما دی۔ تو یوں کہیے اعلیٰ حضرت خاندان کے اندر اعلیٰ حضرت کا پہلا جو خلیفہ، جو پہلا مرید ہے اور بھی خلیفہ ہے، وہ جو ہے آپ کے پوتے ہیں۔ حامد صاحب رحمۃ اللہ مرید نہیں ہے آپ کے، میں نے پہلے بتایا کہ وہ مرید ہیں مہاراج شریف کے، لیکن یہ پہلے۔
تو 4 سال کی عمر میں اللہ اپنے پوتے کو بھی جو ہے وہ اس قابل سمجھا کہ انشاءاللہ میرے بعد سلسلہ جاری رکھے گا. لہٰذا جب حامد نظام علیہ کا تقریباً 1943 میں انتقال ہو گیا تو 1943 کے بعد پھر مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ دوسرے سلسلہ بنے اور انہوں نے پھر سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کو فروغ دیا. اس طرح سے سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہاں مختلف تحریکیں چل رہی تھیں. ہندو اپنی تحریک چلا رہے تھے, عیسائی اپنی چلا رہے تھے, اور پھر جو بد مذہب لوگ تھے ندوہ کے اور دیوبند کے تحریکیں چلا رہے تھے. تو اب ان تمام تحریکوں کو جواب دینے کے لیے اور مسلمان بہت زیادہ پس رہے تھے, تو لہٰذا 1925 میں اہل سنت و جماعت جتنے علماء تھے ان کا ایک بہت بڑا اجلاس ہوا مراد آباد میں, اور وہاں پر پھر ایک تنظیم بنائی گئی تاکہ ان تمام جو تحریک اسلام کے خلاف چل رہی ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونا ضروری ہے. تو ایک بنائی گئی تنظیم, اس کا نام تھا الجمعیت العالیۃ المرکزیہ, جس کو بعد میں کہا گیا کہ آل انڈیا سنی کانفرنس, یہ اس کا نام دیا گیا. اس کے پہلے صدر جو ہیں وہ پیر سید جماعت علی شاہ بنے, اور ناظم اعلیٰ جو ہیں وہ سید نعیم الدین مراد آبادی بنے رحمۃ اللہ علیہ. اس کا پہلا اجلاس مراد آباد میں ہوا, 4 روزہ اجلاس ہوا, اور اس کے اندر تمام ظاہر علماء بڑے بڑے جو بر صغیر پاک ان کے سب اکٹھا ہوئے تھے. اس میں 4 روزہ پروگرام کے اندر سب سے بڑا خطاب جو ہے وہ مولانا حامد رحمۃ اللہ کا, جو 2 نشستوں میں ہوا. انہوں نے پوری اسکیم پیش کی کہ کس طریقے سے ان بد مذہبوں کا مقابلہ کیا جائے, کس طریقے سے ہندوؤں کا نصارہ کا مقابلہ کیا جائے, کس طریقے سے مسلمانوں کو ان کو جو ہے اکٹھا کیا جائے اور مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کرا کر ان کی تجارت فروغ دیا جائے, اور کس طریقے سے ہم ان سے علیحدگی اختیار کریں. تو 2 قومی نظریے کی جو تحریک شروع ہوئی تھی اس کے اندر آپ بھی شامل حال رہے, اور اس خطبہ آپ دیکھیں, خطبہ شائع ہو چکا ہے, تاریخ موجود ہے, پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ بھی آپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کہ آپ نے وہاں پر اس خطبہ دیا, اور اس خطبے کے اندر میں نے بتایا نا جتنی بھی تحریکیں تھیں اسلام کے خلاف ان سب کا بھرپور رد فرمایا آپ نے. بزرگوں کی کرامتیں بہت ہوتی ہیں, اور کوئی نہ کوئی کسی کرامت سے بہت پہچانا جاتا ہے. یقیناً بہت ساری کرامتیں آپ کی بھی ہیں, لیکن ایک صرف ذکر کر لوں گا, اس کو آپ کرامت کہیے گا یا عظیمت کہیے گا یا اپنے اللہ رسول پر پکا اعتقاد کہیے گا. یہ واقعہ میں پیش کر رہا ہوں سامنے. ہوا یہ کہ حامد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک انگوٹھے میں, بائیں انگوٹھے کے اندر ان کو زخم ایسا ہو گیا تھا, دانہ نکلا ہے, زخم ہو گیا, اور وہ زخم اتنا خراب ہو گیا, اب زمانے میں زیادہ اتنا ٹیکنالوجی تھی نہیں کہ بھائی وہ اتنا پک گیا کہ انگوٹھا کاٹنے کی ضرورت پیش آئی. ڈاکٹر نے کہا اگر ہم نہیں کاٹیں گے تو یہ پورے زخم جو آپ کے ہاتھ میں پھیلتا چلا جائے گا, لہذا اس کا کاٹنا ضروری ہے. لوگوں نے مشورہ دیا, حضرت جاری بات ہے ایک انگوٹھا کٹے گا ورنہ پھر ہاتھ کٹے گا, پھر ٹھیک ہے لے چلو. اسپتال پہنچے. اسپتال جب پہنچے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہم تو آپ کو بے ہوش کریں گے. اب یہاں یہ بات دیکھیے گا, سمجھنے کی یہاں پر ہم آپ کو بے ہوش کریں گے, کتنے کم سے کم 5-6 گھنٹے بے ہوش رہیں گے. کہنے کہ 5-6 گھنٹے کا بے ہوش رہا, اس میں میرا دم نکل گیا پھر کیا ہوگا, تو میں بے ہوش تو نہیں ہوں گا, یہ میرے ممکن نہیں ہے. ڈاکٹر نے کہا اگر آپ بے ہوش نہیں ہوں گے تو ہم جب کاٹیں گے آپ کو بہت تکلیف ہوگی. کہنے وہ برداشت کر لوں گا, لیکن ایسا نہ ہو کہ میں 5-6 گھنٹے اللہ کے ذکر سے محروم رہوں. 5-6 گھنٹے اللہ کے ذکر سے محروم, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. میں تکلیف برداشت کر لوں گا. اب مانے کیا ہوئے کہ کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو, اللہ رسول کا ذکر کرنے والے کبھی بھی رکتے نہیں ہیں. اور ہوا یہ, انہوں نے کہا ٹھیک بسم اللہ کرو. کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا, ہم بیٹھے وہاں پر, انہوں نے ہاتھ یوں کر دیا اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. وہ آدھے گھنٹے تک درود شریف پڑھتے رہے, اور آدھے گھنٹے میں ڈاکٹر نے اپنا سارا کام کر دیا. اور لوگ پریشان تھے کہ چہرے پر کوئی تکلیف کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے. جب لوگوں نے پوچھا کہ سر معاملہ کیا, فرمایا کہ جب درود شریف پڑھنا شروع کیا تو حضور میرے سامنے موجود تھے, اور جب حضور کو دیکھ رہا درود شریف پڑھا تھا, پھر تکلیف کس سے آتی ہے. تو یہ ہوتی ہے دین پر استقامت, کہ انہوں نے دین میں استقامت دکھائی ہے. تو ایسے بہت ساری کرامتیں میں نے اس لیے پیش کر دی ہے کہ ہم ذرا جو ہم ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں
کہ ہماری ہر سانس کتنی اہم ہے. دیکھیے 4-6 گھنٹے کی بات ہے نا, ہم تو 24 گھنٹے کا آپریشن ہے تو ہم کرا لیتے ہیں, 24 گھنٹے بے ہوش میں رہ لیتے ہیں اور بعد میں نمازیں پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے, اس کی یہ کہلاتی ہے اجازت. شریعت اجازت دیتی ہے اس بات کی بھی کہ آپ ایسا کر لیں. جیسے رمضانوں کے اندر شریعت اجازت دیتی ہے کہ بھائی سفر پر رہیں, آپ روزہ کو چھوڑ دیں, بعد میں رکھ لیجیے گا. لیکن شریعت یہ بھی تو کہا نا کہ اگر رکھ لو تمہارے لیے بہتر ہے, یہ عزیمت کہلاتی ہے. تو یہ عزیمت یہاں انہوں نے ظاہر کی ہے, استقامت ظاہر کی اپنے دین کے اوپر کہ میں اللہ رسول شفا دینے والا ہے, اللہ رسول ہمارا مالک و مختار ہے, تو لہٰذا میں غافل کیوں ہوں. تو انہوں نے غفلت اختیار نہیں کی بلکہ عزیمت اختیار کی. تو یہ ان کا کارنامہ تھا. اس کا نتیجہ کیا ہوا معلوم ہے؟ نتیجہ یہ ہوا جو میں نے پوری زندگی میں بتایا, کیوں واقعات بہت سارے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی ذکر اللہ رسول کے ساتھ ان کا رابطہ اتنا قوی تھا کہ وصال آپ کو معلوم ہے کیسے ہوا؟ وصال ایسے ہوا کہ چاشت کی نماز 10-11 بجے پڑھی جاتی ہے وہاں. آپ نے چاشت کی نماز کے لیے وضو کیا اور چاشت کی نماز آپ نے پڑھنا شروع کر دی, 2 رکعت. دوسری رکعت میں لوگوں نے دیکھا کہ جب آپ تشہد میں بیٹھے, ابھی آپ کی شہادت کی انگلی اٹھی نہیں تھی, اٹھنے والی تھی یا اٹھ گئی تھی یا اٹھ رہی تھی, یا مختلف الفاظ ہیں اس کے اندر, تو اس وقت آپ کے اوپر کیفیت طاری ہوئی اور آپ کا وصال ہو گیا. آپ گر گئے ایسے, ظاہر بات ہے کہ آپ کا اس وقت روح پرواز کر گئی. تو تشہد کے معنی کیا ہے کہ اس وقت یقیناً آپ پڑھ رہے ہوں گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو یہ بزرگوں کی کرامتیں ہوتی ہیں جو اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلاتی ہیں کہ جب ہم دین پر اچھی طرح چلیں گے, احکام شریعت اس جو طریقہ ہے اس کو اپنا لیں گے, اللہ تعالیٰ ایسی آسانی فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے یہ جو اعلیٰ حضرت کے اول جانشین ہیں, یہ شجرے کے اندر 40ویں بزرگ ہیں. اعلیٰ حضرت کا 39واں نمبر ہے اور 40واں نمبر آپ کا ہے. تو اس لیے آج کیونکہ ان کا وصال 17 جمادی الاولیٰ کو ہوتا ہے, اس لحاظ سے آپ کا یہ 83واں 83rd آپ کا عرس مبارک ہے اس سال. تو ہم نے اس سے سوچا کہ اسی مہینے میں شروع کرتے ہیں پروگرام. تو آج آپ کے سامنے, کیونکہ یہ ایک واحد ہے جو جمادی الاولیٰ میں جن کا وصال ہوا, باقی انشاءاللہ جو جمادی ثانی کے ہیں اگلے مہینے ہم پیش کریں گے. ان بزرگوں کا تذکرہ وہاں ایک سے زیادہ ہیں, لیکن آج ہم نے پیش کیا ہے اعلیٰ حضرت کے سب سے بڑے صاحبزادے اور اعلیٰ حضرت کے شاگرد, اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور اعلیٰ حضرت کے جانشین اول مولانا مفتی محمد حامد رضا خان قادری برکاتی نوری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ حامدیہ یقیناً مولانا حامد رضا صاحب سے شروع ہوا, ان کے حیات میں ان سے جاری رہا. پھر ان کے جو خلفاء تھے انہوں نے اس کو آگے بڑھایا. اس میں سب سے بڑے خلیفہ جنہوں نے بہت زیادہ کام بھی کیا, جن کا کام بھی ہے, وہ ہیں مولانا سردار احمد خان لال پوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ پاکستان آ گئے تھے, آپ کے شاگرد بھی تھے, پاکستان آ گئے تھے. پاکستان آنے کے بعد انہوں نے سلسلہ حامدیہ ہی کے اندر وہ مرید کیا, اور اس طریقے سے کہہ لیے کہ سلسلہ حامدیہ جو ہے پاکستان میں فروغ پاتا رہا. اور بھی تھے خلفاء, اور بھی خلفاء تھے, لیکن یہ نام بہت بڑا ہے پاکستان کے اندر. لیکن ظاہر بات ہے ان کے جو خلفاء تقریباً تمام جو ہیں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اور اب عبد المحسن غنی صاحب بھی خلیفہ تھے, لیکن انہوں نے سلسلہ شروع نہیں کیا. تو اس طریقے سے پاکستان کے اندر سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ حامدیہ جو ہے وہ تقسیم اختتام پذیر پہ تھا. تحریر سے میں بتا رہا ہوں کہ فقیر نے اس بات کا جب ارادہ کیا کہ میں بھی سلسلے کو فروغ دوں گا, اگرچہ میرے پاس خلافتیں کئی موجود تھیں, لیکن میرے دل میں اللہ نے القاء کیا کہ حامد رضا رحمۃ اللہ کے سلسلے کو فروغ دیا جائے. تو میں نے پھر مولانا شفیع صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ, جو مولانا مفتی تقدس صاحب کے خلیفہ تھے, جن کو خلافت مولانا حامد رضا صاحب سے تھی, میں ان کے پاس گیا اور ان سے میں نے اس سلسلہ حامدیہ کی اجازت لی, میں نے خلافت حاصل کی.
اور جب میں نے مولانا شفیع صاحب سے اجازت حاصل کر لی تو میں نے 1994 میں کراچی کے اندر سلسلہ قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، حامدیہ کو فروغ دینے کے لیے اس سلسلے کو میں نے یہاں سے شروع کیا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ سیدنا حامد رحمۃ اللہ علیہ کے فیض و برکات سے مجھے بھی اور میرے تمام متعلقین کو، میرے محبین کو، میرے مریدین کو استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان رحمان